بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے سپریم کمانڈر خامنئی آیت اللہ علی کو مارنے جا رہا ہوں، پھر یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ ایران میں پاکستان زندہ باد کے نعرے، ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور پوری پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر نعرے لگائے۔ مڈل ایسٹ ممالک نے امریکہ سے کہا ہے کہ نہ ہماری سپورٹ ملے گی اور نہ آپ ہمارے ہوائی اڈے استعمال کر سکتے ہیں، ہم جنگ میں ایران کا ساتھ دیں گے۔ یمن اور ایران نے وارننگ آئی ہے، جتنے اسرائیلی ہیں وہ علاقہ خالی کر دیں، ہم اٹیک کرنے والے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم ہر روز اسٹرائک کریں گے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 128 افراد جاں بحق اور 900 زخمی۔ ایرانی وزارت صحت 123 اسرائیلی ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ ایرانی بارڈرز گارڈز۔ صہیونیوں پر قومی انتقام کا ابھی صرف آغاز ہوا ہے، یہ کہنا ہے پاسداران انقلاب کا۔ اسرائیل کے تازہ حملے، ایران کا بھرپور جوابی وار، متعدد عمارتیں زمین بوس، 15 افراد زخمی۔ حیفا میں ایرانی میزائل حملے سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئی، 14 اسرائیلی ہلاک، 380 زخمی۔ ٹرمپ ایرانی حکام سے جلد ملاقات کے خواہشمند، انتظامیہ کو اہتمام کرنے کی ہدایت کر دی۔ ٹرمپ کی ایرانی شہروں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کر دی، ایران عدم استحکام کا سبب قرار۔ نیتن یاہو دہائیوں سے ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا، برطانوی نژاد ایرانی صحافی کرسٹین امان پور۔ ایران کا اسرائیل پر سائبر حملہ، پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کو پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے کہ بمباری کیا ہوتی ہے، عالم اسلام کے خلاف اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہیں۔ قدرت کی طرف سے یہ ایک اور موقع ہے کہ تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر اسرائیلی خطرے کا مکمل سدباب کریں۔ ایران اسرائیل جنگ میں G7 ممالک میں پھوٹ، ٹرمپ نے اجلاس ادھورا چھوڑ دیا۔ اسرائیل کا 2 ایرانی F-14 اور ایران کا ایک اور اسرائیلی F-35 مار گرانے کا دعویٰ۔ دن کی روشنی میں ایران کا اسرائیل پر حملہ، دن میں تارے دکھا دیے۔ خامنئی نے امریکہ کو بڑا شیطان اور اسرائیل کو چھوٹا شیطان کہا۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے شروع میں کہا، نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے سپریم کمانڈر خامنئی کو مارنے جا رہا ہوں، پھر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں روکا۔ نیوز ہے، اسرائیل ایران پر ایٹمی حملہ کرتا تو پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر دے گا، بدلہ لے گا۔ شاہین میزائل پاکستان ایران کو دینے جا رہا ہے، غیر ملکی میڈیا، جس کی رینج 2700 کلومیٹر ہے۔ ٹویٹر ہینڈل پر ایران کی جانب سے پاکستان کو تھینک یو کہا جا رہا ہے۔ انڈین میڈیا کی چیخو پکار کہ پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کرے گا۔ دی اکنامک ٹائمز کی رپورٹ ہے، پاکستان ٹو اٹیک اسرائیل ود نیوکلیئر میزائل، اسلام آباد بگ اسٹیٹمنٹ، پاکستان ہیز denied claims of top Iranian general who said that Islamabad has assured Iran that if Israel uses nuclear weapons, Pakistan will retaliate with nuclear strike as well. A senior Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC general and Iranian National Security Council member Mohsen Rezai had made the statement that stirred global alarm. Pakistan has told us that if Israel uses nuclear missiles, we will also attack it with nuclear weapons, Rezai has said during
the interview of Iranian state television. Pakistan Foreign Minister, Deputy Prime Minister Ishaq Dar in the country's parliaments has rejected the Iranian claim, saying this is an irresponsible and false piece of news that is circulate on social media. He said the statement is fabricated. Pakistan nuclear weapons are for its own security and stability. سسٹم کو جام کرتا ہے اور پھر ایران کو کہتا ہے کہ اب مارو. یہ کون ہے؟ کالے جن یہ کون ہے؟ اسرائیل کا دعویٰ. پاکستان ہیز ایکسپریس فرم سولیڈیرٹی ود ایران. ایران میں پاکستان زندہ باد کے نعرے، ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور پوری پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر نعرے لگائے. اب تک F-35 جنگی طیارے مار گرائے ہیں، تقریباً اس کی تعداد ہے 4. یہ کوئی اور ہے یا ایران؟ یہ کون ہے؟ تو یہ سوال ہے، کالے جنات کون ہیں؟ ایران کا سب سے بڑا تباہ کن سرپرائز، ایرانی میزائلوں نے دن کی روشنی میں تل ابیب اجاڑ دیا. اور اس کی ویڈیو کلپ ناظرین آپ آخر میں ضرور دیکھیں. ایران کا سب سے بڑا تباہ کن سرپرائز، آخر میں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. میجر کوبر پھر سے گاؤں ماتا کا موتر پی کر پھر سے اول فول بکنا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر دے گا اگر ایران پر ایٹمی حملہ اسرائیل کی جانب سے ہوا. الف لیلہ کی کہانیاں بتاتے ہیں، یہ ہول فول بکتے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے گوبر؟ یہ تو مذاق تھا، ہنستے جاؤ میجر گوبر کھاتے جاؤ. اگر ہم نے بارڈر ایران کے ساتھ بند کر دیے، یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے بارڈر نہیں بند کی، جو ہے لاہور سے واگا بارڈر جو بند ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم بارڈر کھولیں بند کریں ہم بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ناظرین آخر میں آپ ویڈیو کلپ دیکھیں. مجھے اجازت دیں، نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم. ایران نے آج ثابت کیا ہے کہ وہ رات کے وقت صرف حملہ نہیں کرتے، انہوں نے ڈے میں حملہ کر دیا ہے. ایران نے اس وقت تباہ کن حملہ کیا اسرائیل پر، اور تل ابیب میں اس وقت آپ اندازہ کریں ہو کا عالم ہے. اتنا یہ تباہ کن حملہ تھا کہ آئرن ڈوم سے لے کر باقی تمام چیزیں ملیا میٹ اس وقت ہو گئی ہیں اور پینیٹریٹ کر گیا ہے ایران کے میزائلز. اور آپ امیجن کریں گے کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جو ایران نے میزائل مارے ہیں یہ کوئی بہت خطرناک میزائل نہیں ہے. یعنی کوئی آپ سمجھ لیں کوئی ہائپر سونک میزائل ہو یا کوئی دوسرے ہو. یہ میزائل جو ایران نے مارے ہیں یہ بالکل ایک عام اور نارمل میزائل تھے جنہوں نے تل ابیب میں اسرائیل میں وہ تباہی مچائی ہے. سینٹرل اسرائیل میں آ کر ہٹ ہوئے ہیں اور اس وقت حالت یہ ہے کہ پورے شہر میں سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں، ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اور ایران نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اصل میں پیغام دیا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تہران خالی کر دو اور تمہاری دھمکی کے بعد ہمارے شہری جانا شروع ہو گئے. لو ہم نے کر دیا ہے اٹیک، جو ہوتا ہے تم سے پھر کر لو، ہم اس جنگ میں اب آخری حد تک جائیں گے. ادھر آپ دیکھیں نا کہ ایک تو امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر وہ مڈل ایسٹ میں آ گیا ہے اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ G7 کی میٹنگ جوڑ کر واپس آ رہے ہیں کہ جی میں پوری طرح ایران پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ انہوں نے گیم شروع کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں آخری موقع دے رہا ہوں ایران کو مجھ سے بات چیت کر لے. یہ وہی کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک طرف بات چیت کا آغاز کریں گے اور دوسرا آیت اللہ علی خامنائی پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. بھرپور اٹیک کرنے کی تیاری ہے. تو ایران نے اصل میں کہہ دیا ہے دیگر ممالک کو مڈل ایسٹ سمیت ہر جگہ کہ ہم اب تک کا تاریخ کا سب سے بڑا اٹیک کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ اٹیک نہیں ہے جو آپ نے ابھی راتوں کو دیکھا ہے، یہ اس اٹیک جو وہ انہوں نے کرنا ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ حملے شروع کر دیے ڈے میں بھی. کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ رات کو ہی حملے ہوں گے، ہم ڈے میں بھی حملے کریں گے. جس طرح اسرائیل میں اس وقت تباہی مچی ہے اسی طرح انہوں نے ایران میں بھی تباہی مچائی. آپ سوچیں انہوں نے جس طرح ان کے اسٹیٹ میڈیا چینل پر حملہ کیا ہے،
اب انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کام کرنا شروع کیا ہے. تو ایران نے اب یہ جو میزائل مارے ہیں یہ ہلکی نوعیت کے تھے, لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ان میزائلوں کو کوئی انٹرسپٹ نہیں کر پایا, اور یہ سیدھا جا کر کوئی بسز میں لگ رہا ہے, کوئی کسی جگہ لگ رہا ہے. یعنی مکمل طور پر آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے تباہی مچائی ہے. اور صرف آپ سوچیں کہ انہوں نے 20 میزائل مارے. جو سب سے حیران کن بات ہے کہ صرف 20 میزائل مارے, اور وہ بھی ہلکی نوعیت کے تھے, اور ڈائریکٹلی انہوں نے جا کر ہٹ کیا ہے. اصل میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا ہے کہ تمہاری دھمکی کو ہم نے رکھا ہے جوتے کی نوک پر, اور ہم نے تباہی مچا دی ہے, اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ بیلسٹک میزائل تھے. یہ آپ سمجھ لیں وہ والے بیلسٹک میزائل ہیں جو عام طور پر یمن کے حوثی بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی چھوٹے لیول کے جو میزائل ہیں. تو انہوں نے اتنی تباہی مچا دی ہے, اور اس کے بعد اصل میں اب وہ کرنے جا رہے ہیں بڑا اٹیک. اب ہوا کیا ہے کہ اسرائیل کو جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایران تم پر کرنے جا رہا ہے اٹیک. بہت میں کہوں یہ کرنا ہے وہ کرو. یہ اصل وہ کہانی اب یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور انہوں نے یاد رکھیے گا 1 بائی 1 سب کے ساتھ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. مسئلہ ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کھٹک رہی ہے کہ اتنی ڈیفنس لیئر لگی ہوئی ہیں اسرائیل میں, لیکن وہ ساری کی ساری ڈیفنس لیئر اس وقت دنیا کے 20-25 ممالک کی ڈیفنس لیئرز ہیں. اپنی بھی ہے, ڈیوڈ سلنگ ہے, آئرن ڈوم ہے, امریکہ کا تھارڈ ہے, پیٹریوٹ ہے. آپ سوچیں کہ خفیہ طور پر انہوں نے کتنے ڈیفنس لیئر لگائی ہیں, وہ ساری کی ساری بیٹ ہو رہی ہیں. تو جب آپ پینیٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے میزائلوں میں اتنی جان ہے کہ آپ یہ اٹیک کر سکتے ہیں. اب وہ جو اگلا سب سے خطرناک ترین اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں غالباً وہ ڈیمونا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. اسرائیل کو یہ بات پتا ہے کہ اگر ڈیمونا کو ہٹ کیا تو پھر کیا معاملہ ہوگا. دیکھیے آیت اللہ کو یہ جو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ہمیں آتھورائز کر دیں, ایران کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی حملہ کر دیں. حملے سے مراد یہ ہے کہ ایٹمی ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد ہم نیوکلیر بن جائیں, اور اگر یہ دوبارہ اٹیک کرے تو پھر ہم آخری حد تک چلے جائیں. آیت اللہ واحد وہ شخصیت ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, اور ان کے بغیر یہ کام ہونا نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ان کے پاس بھی لاسٹ آپشن اب یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں, کیا معاملہ ہو سکتا ہے. اس وقت حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی جو جنگ ہے وہ اس وقت سر پر آ کر کھڑی ہوئی ہے. اب اسرائیل اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے بڑے پیمانے پر, اور امریکہ, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا یہ جو اگلا اٹیک غالباً انہوں نے کرنا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہی مل کر کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو G7 کی میٹنگ چھوڑ کر آ رہا ہے اور آ کر وہ ہنگامی سیکیورٹی کا اجلاس طلب کر رہا ہے, وہ اصل میں آپریشن کی اب قیادت کرنے جا رہا ہے. آپ بتائیے کہ G7 کا اجلاس چھوڑ کر آنے کی اس کو کیا ضرورت تھی. اور اس نے یہ جو کہا ہے کہ میں تہران کے لوگوں کو, آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسنٹلی جب اسے پوچھا کہ اسرائیل اٹیک کرے گا تو اس نے کہا جی ابھی کرے گا لیکن بہت دور تک. 2 گھنٹے کے بعد اس نے اٹیک کر دیا. مکاری کی جو بالکل آخری حدیں جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے, وہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت طے کر رہا ہے. اب بہت ساری اسلامک کنٹریز پر دباؤ آنے والا ہے کہ آپ نے ایران کے خلاف جانا ہے, اور ظاہر سی بات ہے امریکہ یہ کام کرے گا. تو اس کے بعد کی صورتحال جو ہوگی اس کا آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں. ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لڑائی اب ہوگی, جو تباہی اب ہوگی, وہ اسرائیل کی بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوگی. اگر انہوں نے نواتم بیس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جہازوں سمیت, تو یہ ایران کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی, اور ایران کے پاس اب آپشن کوئی باقی نہیں بچا کہ وہ ایڈوانس ہائپرسونک میزائل داغ دیں. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں داغیں گے تو اس کے بعد اسرائیل کوشش پوری کرے گا کہ سب سے پہلے تو میں رجیم چینج آپریشن کروں, اور اس کے بعد میں آیت اللہ کو ٹارگٹ کروں. اور اب وہ اس بلڈنگ کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ایرانی سپریم لیڈر اس وقت موجود ہے, چاہے وہ بنکر میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے. اب یہ لڑائی بالکل فائنل فیز میں چلی گئی ہے, لیکن یہ ایکسپیکٹ نہیں انہوں نے کیا تھا کہ دن کی روشنی میں بھی اٹیک ہوں گے. رات کو تو اٹیک ہو ہی رہے ہیں, لیکن ایران کی جانب سے دن کی روشنی میں بھی اٹیک ہوں گے. ایران کا ڈیفنس مضبوط ہے, اور ان کو اب اپنے ڈیفنس بھی مضبوط رکھتے ہوئے مزید اٹیک کرنے ہوں گے. یہ ایران کی پارلیمنٹ ان کو کہہ رہی ہے.